بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں ایک بڑی تعداد خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور پھر اوپر سے آئی ایم ایف کی شرائط نے معاملات کو مزید گمبھیر کر دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سفید پوش طبقہ انتہائی بے بسی و لاچاری کی صورت بن کر رہ گیا ہے، اور مہنگائی کا یہ سلسلہ یہیں تک رکنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ سب کے باوجود سٹاک ایکسچینج میں بہتری آ چکی ہے، ڈالر کسی حد تک کنٹرول میں ہے، اور حکومت کی طرف سے مثبت دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر آئی ایم ایف کی شرائط وہیں کی وہیں ہیں۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی تھیں، اب مزید گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں تو لازمی بات ہے اضافہ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کا پہیہ گیس کی ہی جو ہے وہ وجہ سے گھومتا ہے۔ گیس کم قیمت پر ملے گی تو لازمی بات ہے لاگت کم آئے گی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تمام اشیاء کی قیمت کم ہوگی۔ جب لاگت ہی بڑھ جائے گی تو قیمتیں بھی آٹومیٹک بڑھ جائیں گی، چاہے منسٹری بڑھائے یا نہ بڑھائے۔ جو کارخانہ لگا کر بیٹھا ہے وہ تو بھائی کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا، وہ اس چکر میں تو نہیں بیٹھا کہ وہ جو ہے لوگوں کو مفت میں پالتا رہے یا وہ خسارے والا کام کرتا رہے۔ اوپر سے شرح سود میں بھی مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ایسے میں لازمی بات ہے کارخانہ دار نے صرف اور صرف اپنے مفادات یا اپنے پرافٹ کو ہی دیکھنا ہے، اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کی معیشت کس طرح رواں دواں ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بھائی خبر یہ ہے کہ اس وقت گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ قیمت کم از کم 131 گنا مزید بڑھائی جا رہی ہے۔ اس سے ایک تو میں نے جیسے کہ کہا ہے کہ آپ کے ہاں اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اثر براہ راست سب سے زیادہ جو متاثر کرے گا وہ آپ کے فرٹیلائزر کو متاثر کرے گا، کیونکہ آپ کی جتنی بھی فرٹیلائزر ہے وہ گیس کی مارہون منت ہے، اور گیس کی قیمت میں اضافے سے فرٹیلائزر کی قیمتوں میں کئی گنا مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا، جس سے کسان کی قوت خرید جو ہے وہ نہ ہی یوریا خرید پائے گی، نہ ہی دیگر فرٹیلائزر کسان خرید پائے گا۔ اور اوپر سے پاکستان کے اندر صرف 2 پلانٹ ہیں فرٹیلائزر کے، پاک عرب یا پاک امریکن فرٹیلائزر۔ یہ پلانٹ آلریڈی ملکی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، اور جب اوپر سے یہ کہانی آ جائے گی گیس کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی، جو کسان فی الحال جو گیس کی قیمت ہے اس قیمت پر بھی یوریا نہیں خرید پا رہا، تو وہ مزید اضافے میں کیسے یوریا خرید پائے گا؟ اور جب وہ یوریا نہیں خرید پائے گا یا دیگر فرٹیلائزر نہیں خرید پائے گا تو لازم بات ہے اس کا اثر فصل پر بھی پڑے گا، اور خاص کر پیداوار متاثر ہوگی۔ پیداوار متاثر ہونے سے پہلے ہی پاکستان فوڈ سیکیورٹی کے مسائل سے دوچار ہے، مزید پرابلم میں اضافہ ہوگا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان گندم کے خریدار ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان گندم خرید رہا ہے کس صورت میں کہ ڈالر دے کر، اور ہمارے حکمران دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ڈالر دے دیں، ہم بھوکے ہیں، بھوک سے مر جائیں گے، خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے، ہمیں ڈالر دے دیں۔ وہ بھائی ڈالر دے دیتے ہیں اپنی شرائط منوا کر، ان ڈالروں سے ہم اپنی کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں، خاص کر گندم خریدتے ہیں۔ نام کے تو ہم زرعی ملک ہیں لیکن گندم بھی ہم خرید رہے ہیں، اور پھر وہ گندم خرید کر لے آتے ہیں، اس گندم پر جو ہے وہ جو ڈالروں سے خریدتے ہیں ان ڈالروں پر سود دیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ یہ سلسلہ قید کی صورت اختیار کر جانا ہے، جبکہ
آپ کے جو اپنے زرعی ادارے ہیں وہ اس بات سے قاصر ہیں کہ کم لاگت پر کوئی فصل تیار کروا سکیں، نہ ہی کوئی ایسے سیڈ پر کام ہو رہا ہے، نہ ہی کسی ایسے سیڈ پر کام ہو رہا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف ریزسٹنس رکھتا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا سیڈ تیار کیا جا رہا ہے یا جس پر حکومتی سطح پر کام ہو رہا ہو کہ جو کہ کم فرٹیلائزر کم خرچے میں تیار ہو اور اس کی پیداوار میں اضافہ ہو۔